جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے وہ دور کیسا تھا ہر ایمان والا بخوبی جانتا ہے۔ دنیا میں انسان ہونے کے ناطے جتنی برائیاں اور خرابیاں ہو سکتی ہو وہ ساری کی ساری ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، ایک دوسرے کا لے کر نہ دینا، عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا سمجھنا، کمزوروں کے اوپر ظلم کرنا اور امراء کا سر اٹھا کر جینا، معمولی بات پر صدیوں صدیوں تک لڑائیوں کا جاری رہنا، اور اگر کسی آدمی کو زمانے جاہلیت میں اپنی تیر اندازی میں اپنا نشانہ جانچنا ہوتا اور آزمانا ہوتا تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی حاملہ عورت کو سامنے کھڑا کر کے، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا اور اس عورت کے پیٹ اور حمل پر تیر کا نشانہ سادھ کر اور لگا کر اپنے نشانے کا پتہ لگایا جاتا تھا۔ جاہلیت اپنے عروج پر تھی اور جاہلیت کی جتنی باتیں ہو سکتی تھی وہ تمام کی تمام ان کے اندر موجود تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی دنیا میں برائیاں پائی جاتی رہی، لوگوں میں خرابیاں موجود رہی، مگر کسی زمانے اور دور کو جاہلیت کا اور ان پڑھوں کا دور اور زمانہ نہیں کہا گیا۔ اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ اسی لیے کہا گیا کہ وہ زمانہ ہر اعتبار سے سب سے زیادہ بگڑا ہوا زمانہ تھا۔ اگر کسی کے کھیت میں کسی کی مرغی بھی داخل ہو گئی اور اس نے تھوڑا بہت نقصان کر دیا، اور مرغی سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے اوپر لڑائیاں جاری ہو جاتی اور مرنے والا باپ دادا اپنی اولاد اور اپنے پوتوں کو وصیت اور تاکیدی اور پختہ حکم کر کے جاتا کہ ہماری اس گھر والوں سے اور اس خاندان والوں سے برس ہاں برس پرانی لڑائی ہے، ہمارے مرنے کے بعد اس لڑائی کو ختم اور بند نہ کر دینا، اس لڑائی کو پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے عروج کے ساتھ لڑتے رہنا، اور جب تمہارے انتقال کا وقت قریب ہو تو مرنے سے پہلے تم بھی اپنی اولاد کو وصیت کر جانا۔ اس قدر خرابیاں اور برائیاں عرب کے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں جو شریف لوگ تھے وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ ظلمت و تاریکی اور ظلم کا یہ دور ختم ہوگا، کب اس دنیا میں امن و امان اور انصاف اور عدل کا بول بالا ہوگا، کب غریب کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہوگا، کب بچیوں کو قبر میں دفنانے کے بجائے انہیں جینے کا حق دیا جائے گا، کب عورتوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کا اختیار ملے گا، کب عورتیں اپنے حق کو پا سکیں گی، کب یہ خون بہنا بند ہوگا اور معمولی بات پر لڑائیوں کا جو بازار گرم ہو جاتا ہے، ان سب برائیوں کا خاتمہ اور ان کی انتہا کب ہوگی۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، شرفاء کو اس بات کا انتظار تھا، غرباء کو اس بات کا انتظار تھا، عورتیں اس بات کی منتظر تھی کہ کوئی ہمیں انصاف دلانے والا اللہ بھیجے گا، کوئی فرد بشر آئے گا جو عورتوں کو امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق عطا کرے گا۔ ایسے ماحول میں جب لوگ منتظر تھے، انسانیت تڑپ رہی تھی، سسک اور بلک رہی تھی، ایسے ماحول میں عرب کی سرزمین پر مکہ المکرمہ
کی ان سنگلاخ وادیوں میں آمنہ کے گھر، عبداللہ کے گھر، عبد المطلب کے گھرانے میں، عرب کی اس تپتی ہوئی زمین پر، ان جہلا کے درمیان اللہ کا آخری راز دلارا، اللہ کا آخری پیغمبر، امن اور شانتی کا آخری دودھ اور پیغمبر تشریف لاتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے، اے لوگوں، آج سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، آج سے ہر کوئی امن و عافیت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ محمد الرسول اللہ اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ اپنے گھر سے کئی دن کا کھانا لے کر غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہی پہاڑ کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا یا گھر والوں سے ملاقات کا دل کرتا تو آپ تشریف لے آتے اور پھر غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود کھانا لے کر آپ کے پاس پہنچ جاتی۔ یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ کا ارادہ گھر آنے کا ہے۔ آپ اس غار سے نکلے ہیں، اس کٹیا سے آپ نکلے ہیں، اور جیسے ہی آپ نکلے آپ نے سامنے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل شخص، بہت مضبوط جسم و جثے والا، بہت لمبا چوڑا کوئی شخص ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے آنے کے بعد سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اے محمد اقرا، محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے حضور کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنے دامن سے لگایا اور اس قدر سختی اور شدت کے ساتھ انہیں بھیجا اور اپنے سینے سے لگایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ایسا لگتا تھا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اس فرشتے نے چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا۔ تیسری مرتبہ میں آپ نے پڑھنا شروع کیا جبرائیل کے بتانے کے مطابق اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پہلی وحی، اللہ کا پہلا پیغام نازل کر دیا گیا اور عطا کر دیا گیا اور حکم دیا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حکم آیا اے پیغمبر پڑھیے اور اپنے ماننے والوں کو بھی حکم دیجئے کہ تعلیم سے اپنا تعلق قائم کرے۔ علم، پڑھائی، ایجوکیشن، نالج، ان چیزوں سے اپنا واسطہ اور رابطہ آپ کی امت مضبوط کرے۔ آپ کی امت کا جب رابطہ اور واسطہ تعلیم سے، علم و تعلم سے مضبوط ہوگا، درست ہوگا، آپ کی قوم کی ساری برائیاں اور خرابیاں ختم ہو جائیں گی اور زندگی امن اور عافیت کی ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ماحول تو یہ تھا کہ کوئی چوری کر رہا ہے، ماحول یہ ہے کہ کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، ماحول یہ ہے کہ کوئی عورتوں کو ستا رہا ہے، ماحول یہ ہے کہ کوئی غریبوں پر ظلم کر رہا ہے۔ تو امید تو یہ تھی کہ پہلی وحی یوں آنی چاہیے تھی اور اللہ کا پہلا حکم یہ آتا کہ اے لوگوں چوری چھوڑ دو، اے لوگوں ڈاکہ زنی چھوڑ دو، برائیاں چھوڑ دو، عورتوں پر ظلم چھوڑ دو، غریبوں کو ستانا چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کی پہلی وحی، خدا کا پہلا پیغام ان ساری چیزوں کے تعلق سے نہیں آیا۔
پیغمبر پڑھیے اور اپنے ماننے والوں کو پڑھائیے۔ مفسرین کرام نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ دراصل تعلیم، علم، پڑھنا پڑھانا یہی وہ بنیادی نقطہ اور بنیادی چیز ہے جس کے آنے کے بعد ہر برائی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ترقی کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اس لیے جب تک لوگوں نے اور امت مسلمہ نے تعلیم سے اپنا تعلق مضبوط رکھا، جب تک لوگوں میں پڑھنے پڑھانے کا شوق رہا، مدارس سے تعلق مضبوط رہا، لوگ علماء کے دامن سے وابستہ رہے، مدارس کے نظام کو چلاتے رہے، قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے کا موقع علماء کرام کو دیتے رہے، جب تک علماء کرام کے ساتھ شانہ بشانہ امت کھڑی رہی، اس وقت تک یہ قوم کامیاب تھی، کامران تھی۔ یہ لوگ کم تھے لیکن ساری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ مسلمان جہاں چاہتے چلے جاتے، قدم رکھ دیتے، کوئی مائی کا لال امت مسلمہ کے لال کے قدم ہٹا اور اکھاڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ چاہتے پہاڑوں کو، چٹانوں کو ریزہ ریزہ اور چورا چورا کر کے اپنا راستہ بنا لیا کرتے تھے، وہ چاہتے تو دریاؤں کے اندر گھوڑے ڈال دیا کرتے تھے اور دریا انہیں راستے دیتے تھے، وہ چاہتے تھے تو جنگلوں کو خالی کرا کے وہاں قیام کرتے تھے۔ مسلمانوں یہ کیا چیز تھی؟ یہ بنیاد تھی تعلیم اور علم کی، علماء سے، مدارس سے تعلق کی اور اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنے کی۔ وہ لوگ کامیاب تھے، وہ لوگ دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے کامران تھے۔ مسلمانوں، آج ہمیں مدارس کی قدر کا، ان کی اہمیت کا صحیح معنی میں اندازہ نہیں ہے۔ میرے پیاروں، یہ مدارس قائم ہیں، دنیا قائم ہے، یہ مدرسے قائم ہیں، امت مسلمہ کا وجود قائم ہے، یہ مدرسے باقی ہیں، ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، یہ مدارس ہیں، ہمارے چہروں پر نبی علیہ السلام کی داڑھی ہے، یہ مدرسے ہیں تو ہمارا لباس اسلامی لباس ہے، یہ مدرسے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، انہیں نماز پڑھانے کے لیے امام بھی میسر ہیں، تقریر کرنے کے لیے خطبہ اور مقررین بھی میسر ہیں، اور دین کی گاڑی کو چلانے کے لیے عوام اور علماء دونوں میسر ہیں۔ جب یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے، ان مدارس کا نظام نہیں رہے گا، جب اس روئے زمین پر علماء نہیں ہوں گے، صلحاء نہیں ہوں گے، اس دنیا کا وجود اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ علماء اللہ کا اس امت پر احسان ہے، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اے لوگوں، علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ میرے وارث ہیں۔ میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد علماء کا دامن تھامے رہنا۔ جب تک علماء کے دامن سے چمٹے رہو گے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پریشان نہیں کر سکتی، اور جب علماء سے تعلق ختم ہو جائے گا، مدرسوں کا وجود ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ لوگ جو تمہارے سامنے نظریں اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مفتی مجاہد صاحب، مفتی مجاہد صاحب۔ بزرگان محترم، پھر ہم نہ دین کے رہیں گے اور نہ دنیا کے رہیں گے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کر دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں۔ میرے پیاروں، یہ خام خیالی ہے اور جاگتی اور کھلی آنکھوں خواب دیکھنے کے مترادف اور برابر ہے کہ دین کی ترقی کے بغیر دنیا کی ترقی ممکن ہو جائے اور ہم دنیا میں کامیاب ہو جائے، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ دین میں ترقی کریں گے، دنیا اللہ خود بنائے گا۔ دین سے
मजबूत ताल्लुक कायम करेंगे, अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमाएगा। उन लोगों से मदरसों की कदर और कीमत, मस्जिदों की अहमियत, उलमा की अहमियत मालूम करो, जिनको ये लोग मयस्सर नहीं हैं। जहां मदरसों का निजाम नहीं है, वहां की दीनी हालत जाकर के देखो कैसा वहां का माहौल है, और वो लोग इस्लाम के नाम पर जानते क्या है। आप बहुत दूर किसी दूसरे मुल्क में न जाइए, आप राजस्थान पहुंच जाइए, आप पंजाब पहुंच जाइए, आप हरियाणा पहुंच जाइए, वहां जिन इलाकों में मदरसे नहीं हैं, उलमा नहीं है, वहां का हाल ये है कि उन लोगों को नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई मुयस्सर नहीं है। उन इलाके के लोगों के नाम बावजूद इसके कि वो मुसलमान है, गैर मुस्लिमों के नाम पर उनके नाम है, और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है, इसलिए कि कोई उनकी रहनुमाई करने वाला मौजूद नहीं है। अंदलुस, जिसे आज की दुनिया में स्पेन कहा जाता है, वहां मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल तक बहुत शानदार हुकूमत की है। बड़ी शान और शौकत वाली हुकूमत, बड़ी रोग और दबदबे वाली हुकूमत वहां मुसलमानों की रही है। लेकिन आज वहां इस्लाम के नाम लेवा बराए नाम और चंद मौजूद है। हमारे उस्ताद जनाब हजरत अक़दस हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी कुद्दीसा सिर्रुहु हजरत फरमाया करते थे कि एक मर्तबा हमारा सफर अंदलुस की सरजमीन की तरफ हुआ। हम उन मकामात पर भी पहुंचे जिस शहर को बुखारा कहा जाता है, जहां के रहने वाले हजरत इमाम बुखारी मोहम्मद इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी लिखी हुई किताब बुखारी शरीफ है। नेशापुर के रहने वाले हजरत इमाम मुस्लिम कुशैरी वहीं के रहने वाले थे। इमाम तिरमिज गांव के रहने वाले थे। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह वहीं सजिस्तान के रहने वाले थे। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के रहने वाले थे। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के रहने वाले थे। और अंदलुस के रहने वाले बड़े बड़े अकाबिर और उलमाए इज़ाम थे। और वहाँ का इस्लामी माहौल और वहाँ की इस्लामियत का सारी दुनिया में चर्चा था। लेकिन हजरत फरमाते हैं कि जब हम वहां गए, हमने लोगों से मालूम किया कि मुसलमानों की बस्ती कहाँ है। लोगों ने हमें बताया, हम मुसलमानों की बस्ती में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद नमाज का वक्त हो गया। मस्जिद तो कोई मिल न सकी और मस्जिद हमें मयस्सर न आ सकी। हमने एक जगह किसी चबूतरे के ऊपर वुजू करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। वो जो मुसलमान लोग थे, मर्द औरत थे, वो चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। कोई अपने मकान के ऊपर से ईमान वाला हमें बहुत ताज्जुब के साथ, आंखों में आंसुओं के साथ, बड़ी हसरत के साथ वो लोग देख रहे हैं और रो रहे हैं। हजरतुल उस्ताद फरमाते हैं कि नमाज से फरागत के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद हमने उन लोगों से मालूम किया कि तुम नमाज पढ़ते हुए हमें इस कदर ताज्जुब और हैरानगी के साथ क्यों देख रहे थे, और तुम्हारी आंखों में इन आंसुओं की वजह क्या है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उन लोगों ने जो जवाब दिया, वो जवाब मेरे और आपके दिल पर लगना चाहिए, और वो जवाब दिल की तख्ती पर नोट कर लेने और तहरीर कर लेने के काबिल है। उन लोगों ने ये कहा कि बहुत साल पहले मुद्दत हुई, हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह नमाज पढ़ते हुए देखा था। आज जब एक लंबी मुद्दत के बाद हमने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा, हमें अपने आबाओ अजदाद की याद आई, और हमें ये बात याद आई कि दीन को ठुकराने वालों के साथ, मदारिस को ठुकराने वालों के साथ, उलमा से कट जाने वाले लोगों के साथ
چیز بن جاتی ہے، اور آج ہم لوگ نماز پڑھنے کی پوزیشن اور حالت میں بھی نہیں ہے۔ اسپین اور اندلس کے ان حالات کا تجزیہ کرنے والے مضمون نگاروں، مقالہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اندلس میں یہ حالات کیوں پیش آئے اور اندلس کی ایمانی حالت، اسلامی حالت اس قدر ابتر اور بدتر کیوں ہوئی۔ ان مقالہ نگاروں نے لکھا ہے کہ دراصل پہلے پہل جب عیسائی اندلس کے اندر آئے تو ان لوگوں نے اندلس میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علماء اور عوام میں دوری پیدا کر دی۔ ان لوگوں نے جی جان لگا دیے علماء اور عوام میں دوری پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ عیسائی شاطر قوم وہ یہ جانتی ہے کہ جب تک مسلم عوام کا علماء سے تعلق ہے، ان سے رابطہ ہے، اس وقت تک ان کے اندر سے دینی باتوں کو نکالنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 300 سال پہلے عیسائیوں کی اور یہودیوں کی بڑے پیمانے پر اور عالمی اور انٹرنیشنل لیول پر ایک ان کی میٹنگ ہوئی اور مشورہ ہوا، اور مشورے میں یہ بات اور یہ عنوان تھا کہ افغانستان کے جو لوگ ساری دنیا پر چھا رہے ہیں، ان افغانستانیوں کو اور ان افغانیوں کو کیسے زیر کیا جائے۔ مشورے میں یہ بات طے پائی جانی تھی اور مضمون یہ تھا۔ کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی۔ بہت لمبی میٹنگ کے بعد ایک بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ جب تک افغانیوں میں علماء، صلحاء اور اللہ والے موجود ہیں، اس وقت تک افغانیوں کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو، اس عیسائی نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اے عیسائیوں، اے یہودیوں کی جماعت، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ افغانیوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیا جائے، سمیٹ دیا جائے، انہیں ذلیل کر دیا جائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کو ان کے درمیان سے نکالنا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، ابھی وقت ہے، سمجھنے کا موقع ہے۔ کل جب حالات اس سے بھی زیادہ بدتر اور برے ہوں گے، اس وقت ہمارا اور آپ کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت اگر خون کے آنسو بھی ایمان والا روئے گا تو ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی، اور ان کے خود کردہ اور اپنے کیے ہوئے کا کوئی علاج نہ ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا، ہم سب کے پیارے شاہ بدر و حنین، تاجدار مدینہ، سلطان العربی والعجم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، جناب رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ کامیاب ہیں، اور اگر 5ویں قسم کے اندر شامل ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پہلی قسم آپ نے ارشاد فرمائی، کن عالمہ، کہ عالم بن جاؤ، پڑھے لکھے بن جاؤ، قرآن کی حدیث کی سمجھ حاصل کر لو، پہلے پڑھو اور پھر پڑھانے والے بن جاؤ، اور قوم کی رہنمائی کا اور انہیں راہ راست پر لانے کا فریضہ انجام دو، عالم بن جاؤ۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اگر پڑھ کر پڑھانے والے نہ بن سکے تو کم از کم پڑھنے والے تو ضرور بنو، علم کے حاصل کرنے والے، دین کے حاصل کرنے والے، قرآن کو صحیح پڑھنے والے کم از کم اتنے تو ضرور بن جاؤ۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو اور ایسا نہ ہو سکے، غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے
تو تیسرا کام کرنے کا یہ ہے او محبا لہو کہ ان علماء سے، طلباء سے، اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، او مستمعن یا ان کی بات دھیان اور توجہ کے ساتھ سننے والے بن جاؤ، ان کے پیچھے رہنے والے بن جاؤ۔ جب مسجد کے امام صاحب یا مدرسے کے ذمہ دار آواز لگائے تو گاؤں کے ہر آدمی کی خواہش یہ ہو کہ امام صاحب مجھے پکارے اور میں مدرسے کے کام آ جاؤں، میرا پیسہ مدرسے کے لیے لگ جائے، میری جوانی اور صلاحیت اور میرا وقت مدرسے اور مسجد کے لیے لگ جائے، یا ایسے کام کرنے والے بنو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، اے لوگوں چار طرح کے بننا، پانچویں طرح کے مت بن جانا۔ اگر پانچویں طرح کے بنو گے ہلاک ہو جاؤ گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور تمہارا پرسان حال کوئی اس کرۂ ارضی پر موجود نہ ہوگا۔ پانچویں لوگ کون ہیں؟ وہ کون ہے پانچویں طبقے والے لوگ؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے ارشاد اور فرمان کا منشا یہ ہے کہ پانچویں قسم وہ ہے جو نہ تو عالم ہے، نہ طالب علم ہے، نہ علماء سے محبت کرنے والے ہیں، نہ علماء کی بات سننے والے ہیں، بلکہ علماء سے دل میں نفرت اور بغض رکھنے والے ہیں، ان کی برائیاں کرنے والے ہیں، ان میں کمیاں ڈھونڈنے والے ہیں، ان میں برائیاں تلاش کرنے والے ہیں۔ جو آدمی پانچویں قسم کا ہوگا وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہوگا۔ اور علماء سے بغض کرنے والے کے بارے میں اور علماء سے نفرت کرنے والے کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کا چہرہ جو علماء سے نفرت کرتا ہے، قبر میں رکھنے کے بعد اور پٹاؤ کر دینے کے بعد اگر یقین نہ آئے کھول کر دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا ملے گا۔ یہ بزرگوں کے تجربات ہیں۔ ایسے لوگ پائے گئے اور ایسے لوگوں کو دیکھا گیا، اللہ نے اسباب بنائے۔ کسی بھی وجہ سے ایسے لوگوں کی قبر کو کھولنے کا مسئلہ جب پیش آیا اور جب قبر کھولی گئی تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ مرتے وقت ایسے آدمی سے ایمان کے چھن جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اور میرے پیاروں، اگر ایمان چھن گیا تو پھر تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ رونے سے، نہ دھونے سے، نہ استغفار سے، نہ توبہ سے، نہ اس کی اولاد اس کے پیچھے اس کے نام پر کتنا ہی خرچ کر دے، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، اپنی دنیا کی سلامتی کے لیے، اپنی آخرت کی سلامتی کے لیے، اپنی نسلوں کی آبادی اور شادابی کے لیے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنی ہر طرح کی ترقی اور خوشحالی کے لیے لازم سمجھو اپنے اوپر علماء سے تعلق، لازم سمجھو اپنے اوپر علماء سے محبت، لازم سمجھو اپنے اوپر اپنے ائمہ کرام کی خدمت اور ان سے محبت، مدرسے کی ترقی اور مدرسے کا تعاون، اور ہر اعتبار سے اپنے ذمہ دار حضرت مولانا محمد شہزاد صاحب کے ساتھ چلنا اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھو۔